اچھا، زندگی نام ہے اسٹرگل کا، کوشش کا، کام کرنے کا، جد و جہد کا۔ اگر زندگی میں ویریشنز نہ ہوں، اپس ڈاؤنس نہ ہوں، تو پھر آپ کی لرننگ نہیں ہے، پھر تو ایک کھڑا ہوا بس پانی ہے ٹھہرا ہوا جو سب کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ ظاہر ہے کہ ہم نے بھی لائف گزاری ہے، ہم بھی ہر ایک اسٹیج سے گزر کر اس جگہ پر پہنچے ہیں، تو آپ کو بہت کرٹیکل سچویشنز آئی ہوں گی، بڑے مشکل حالات آئے ہوں گے۔ اگر میں ماں ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی ینگ بچے کی بات کو سنوں، کیونکہ ان کو سنا نہیں جاتا۔ ہم ایسا ہے، یا تو بچوں کو بہت زیادہ آزادی دے دیتے ہیں یا پھر ان کو بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں۔ جو ینگ، جو ٹین ایجر، ظاہر ہے کہ میرا واسطہ بھی یہاں صرف ٹین ایجر سے ہی ہے، 13 سے لے کے 19 تک پیرنٹس کو، ویسے میں کہتی ہوں کہ آپ بڑی خطرناک ایج والی بچے ہمارے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو لڑکا ہو یا لڑکی، اگر ہم اس کی بات سب سے پہلے تو سننی چاہیے، بے شک وہ صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ اب اس کو اتنا وہ شعور نہیں ہے، اتنا ادراک نہیں ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے۔ اس کے اندر فزیکل بڑی اسٹیمنا، انرجی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مینٹل بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہوں۔ تو سب سے پہلے تو اس کی بات بار بار سنیں، آپ بار بار سنیں۔ جب وہ 4 بار وہی بات کرے گا تب وہ سمجھے گا کہ اب تو وہ میری بات کی اہمیت بھی نہیں ہے، وہ سمجھے گا کہ اب وہ میری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، تکلیفیں۔ تھوڑی سی آزادی بھی دینی ہوگی ینگ بچے کو، لیکن یہ کہ اگر ہم نے ان کو دبا کے رکھا تو بڑے پریشر سے باہر نکلتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل ہم بچوں کو جو اسائنمنٹس دیتے ہیں نا، تو ایک دم سے فٹافٹ یہ لکھ کر لے آتے ہیں، میں ان کا ریجیکٹ کر دیتی ہوں۔ میرا یہ کہ اے آئی تو ہو، بٹ اے آئی ایکچوئل انٹیلیجنس، یعنی ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ آج کل کی جو نئی نسل، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو پرانی نسل والے لوگ ہیں، اب تو جنریشنز آ گئی ہیں نا، آپ دیکھیں کہ وہ سائلنٹ جنریشن ہے، بیبی بومرز ہے، ایکس ہے، وائی ہے، زی ہے، الفا ہے۔ تو جو نیو جنریشن، وہ اب ہم بلیم گیم پر ایسے آ گئی ہے کہ جو سینئرز ہیں نا، اب وہ ان کا کوئی رول نہیں ہے، وہ پرانے دور کے ہو چکے ہیں، اور ہم جو ہے نا بڑے ایڈوانسڈ ہیں، ہم بڑے بولڈ ہیں، ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں، تو ہم ہر کام بڑے بہتر کر سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ، یقیناً جو بھی نئی جنریشن آتی ہے وہ کام بہتر کرتی ہے، بٹ ان کو جو آپ سے جو بڑے ہیں، جو آپ سے پہلے والی جنریشن ہے، ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ ماضی سے سیکھتے ہیں، تجربات سے سیکھتے ہیں کہ اگر یہ کام اس طرح ہوا تھا، اگر کوئی ڈیسیجن اس طرح سے آیا تھا تو اس کے امپیکٹ کیا ہوا تھا، اس کے کانسیکوینسز کیا تھے۔ تو جو بھی یہ نیو جنریشن، جو بے شک زی ہو یا اب تو الفا آ گئی ہے، جو ایکس ہے، جو وائی ہے، جو بھی ہیں، ہر ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ تو اس نیو جنریشن کو بھی چاہیے کہ اپنے سینئرز کو سیکھیں، ان سے پوچھیں، گائیڈ لائن ان سے لینی ہے۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جنریشن بس آگے جاتی جا رہی ہے، مجھے ان کے پاس نا کوئی سالڈ کوئی پلان نظر نہیں آتے کہ ہم اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں جانا چاہتے ہیں۔ یہ میں بھی آئی ایم رانگ کہ ان کے پاس وہ خیال کوئی نہیں ہے، میرا جو سمجھ ہے پلان کوئی نہیں ہے، بس ان کو آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ جو تھاٹس ہمارے ہیں، جو کوگنیٹیو جو اسکلز ہماری ہیں، یہ مجھے فیل ہو رہا ہے ان کی کم ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ ٹائم، جو اسکرین ٹائم ان کا زیادہ ہے، تو چیزوں کو زیادہ دیر فوکس نہیں کر پاتے۔ ان کے اندر یہ ہے کہ جلدی سے یہاں سے جمپ کر کے ادھر جانا ہے، یہاں سے جمپ کر کے ادھر جانا ہے، لیکن اس کے ارد گرد اس کے حالات کیا ہیں، آگے جانے سے ہمیں حاصل کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس چیز کو ان لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ نو ڈاؤٹ ہم سے بڑی انرجیٹک ہیں، بڑے ایڈوانسڈ ہیں، لیکن کوئی چیز لے کر آئیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کل ہمارا اس طرح سے ہو، 10 سال کے بعد ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے چینج ہو، تو وہ چیزیں لے کر آئیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے وہ فوکس رہیں، اور یقیناً اپنے جو پریویس جو بھی آج کل کی جنریشنز چل پڑا ہے معاملہ، تو ان سے ان کو گائیڈ لائن ضرور لینی چاہیے۔ اچھا، یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ لائبریریز ہماری تقریباً بند ہوتی جا رہی ہیں، کتابیں کوئی نہیں خریدتا۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی میلہ، مینا بازار، کوئی ایگزیبیشن، کوئی نمائش، کوئی پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں فوڈ اسٹالز بھی ہوتے ہیں، بک اسٹالز بھی ہوتے ہیں، اور میوزیکل پروگرامز اور یہ ساری ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ جب یہ 2-3 دن کے یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں، جب رزلٹ لیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کتابیں تو 8 بکیں، 10 بکیں، 10,000 کی، 20,000 کی، 50,000 کی۔
فوڈ اسٹالس پہ تو جا کے تو 50 لاکھ کا سیل ہوئی آپ کی. تو یہ ہمیشہ دیکھیں کتاب فوڈ فار تھاٹ. یہ جو انٹلیکٹ ڈائٹ ہے وہ آپ کی کتابیں ہیں. ہم نے میڈیا یہ سوشل میڈیا سے ہم نے موبائل سے لے کے تو گوگل سے سرچ کر لیا, جو بھی سرچ انجنز جتنی بھی ہیں ہم نے وہاں سے لے لی چیزیں. اب وہ کتنی اتھینٹک ہیں اس کے لیے سوری میں تو خیر نہیں کہہ سکتی کہ کتنی اتھینٹک ہے جب تک کہ اس کے ساتھ پورے ریفرنسز نہ لگے ہوں, وہ پراپر انسائکلوپیڈیا نہ ہو. تو ہم نے ضرور اس کے ساتھ بھی جانا چاہیے, بٹ لائبریری میں بیٹھ کر جو ایک سکون کے ساتھ آپ کو جو پراپر اسپیسیفک جو انفارمیشن یا نالج حاصل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہم نے اپنی لائبریری کو ڈیجیٹلائز بھی کر دیا ہے. ایون ہم اپنے ریڈنگ کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. جو بیسٹ ریڈر ہے بچہ اور بک کو پڑھنے کے بعد ریویو بھی لکھ کر دے گا تو پورے سال میں جس کی بہترین پرفارمنس ہوتی ہے, تو پاسنگ آؤٹ والے دن ہم جو بھی ہمارا مہمان خاص آتے ہیں ان سے ہم بچوں کو سرٹیفکیٹ شیٹ دلاتے ہیں کہ یہ شی از دا بیسٹ ریڈر. ویکیشن میں چھٹیوں میں بچے جب گھروں کو جاتے ہیں تو ہم کو کہتے ہیں ایٹ لیسٹ 2 بکس آپ نے گھر میں پڑھنی ہے, کیونکہ بچوں کا ایکسیس ہے ہمارے لائبریری میں گھر میں بھی ڈیجیٹلائزڈ ہے, تو آپ نے 2 بکس کا ریویو بھی لکھ کر لانا ہے. اچھا, اور ایک میں مزے کی بات بتاؤں کہ کچھ پیرنٹس نے کہا کہ ہم نے بھی ظاہر بچی کا پاس ورڈ ہے تو پیرنٹس نے بھی بکس پڑھی, تو اس سے بڑی ایک سمجھے کہ سیٹسفیکشن لیول آتی ہے کہ ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں. اور یقیناً کتاب پڑھ کے شاید ہم تھوڑے پرانے زمانے کے لوگ ہیں تو ہمیں تو بڑا وہ اچھا لگتا ہے. اس پر تو پھر فونٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی زیادہ چشمے بھی لگانے پڑتے ہیں, وہ لائنیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں, اتنا بڑا اسکرین تو ہے نہیں کہ پوری کتاب والا پیج ہی سامنے آ جائے. تو میں تو ابھی بھی یہی کہوں گی کہ اس کا تو پھر ایک مزہ ہی الگ ہے. تو ساتھ ساتھ اس کے آپ نے اس چیز کو بھی رکھنا ہے, ساری چیزوں میں بیلنس کر کے تو آگے بڑھنا ہے. تو یہ نوجوان نسل میں تھوڑا کم ہو گیا ہے. لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اگر میں حیدرآباد جب جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں لائبریریز میں بڑا رش لگا ہوا ہے. علامہ داؤد پٹیل لائبریری میں اگر آپ جائیں تو بچے بڑے سیریس ہو کر پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جس نے بھی کمپٹیشن کے کمپٹیٹیو ایگزامس دینے ہیں وہ کتابوں پہ بیٹھتے ہیں, لائبریری کو آباد رکھتے ہیں اور وہ زیادہ آگے بڑھتے ہیں. وہ جسٹ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے پزر صحیح ہے غلط ہے اور لے کر پھر فوراً ہم وائرل بھی کر دیتے ہیں, تو وہ چیز تو بالکل بھی صحیح نہیں جب تک کہ آپ اس کی تصدیق نہ کر لیں کسی چیز کی کہ یس یہ اتھینٹک ہے نالج, تو پھر آپ نے وہ آگے بھی بڑھانی ہے بات. اور ظاہر ہے کہ لائبریری کا تو ہمیشہ سے ایک اہمیت رہی اور ابھی بھی ہے اس کی اہمیت.